بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج میں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں اور پروفیسر ہیں بزنس مینجمنٹ کے۔ آج میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے کیا وہ آنے دنوں میں مزید بڑھے گی؟ اور جو پیچھے بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی جو میں نے یہاں میں لکھی ہوئی ہے، اس کے حساب سے جو 57% کے ساتھ عمران خان صاحب ٹاپ پر ہیں، کیا وہ ٹاپ پر ہی رہیں گے؟ اور نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں کیسے اضافہ ہو گیا؟ کیا یہ بلومبرگ کی رپورٹ صحیح حقائق دکھا رہی ہے؟ اور فیصل واڈا صاحب کا جو بیان آیا زرداری صاحب کے حوالے سے بھی، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور سال 2024 پلانیٹری پوزیشن اس کے حوالے سے میں نے آج پوچھنی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مکافات عمل کا سال ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہیں سر؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر سب سے پہلے تو بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی جس میں عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ٹاپ پہ ہیں ابھی بھی، لیکن پرسنٹیج ان کی 57 دکھائی جا رہی ہے اور نواز شریف کی 52% دوسرے نمبر پر ہے۔ 6 ماہ میں 36% اضافہ ہو گیا نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں۔ عمران خان صاحب کی آپ کو مقبولیت کم نہیں دکھائی دے رہی؟ کیا یہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی ہوگی؟ کیا ہوگا آخر؟ یہ ایسے ہے جی کہ بلوم کا انگلش کا ترجمہ کریں تو یہ بلوم برگ جو ہے یہ عمران خان کے لیے گلوم برگ ہے، اچھا، اور ان کے لیے بلوم برگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو بھی وہ بتا رہے ہیں اپنی رپورٹ ظاہر ہے انہوں نے کوئی کنڈکٹ کی ہوگی، مگر یہ تو ایک وہ ہے نا، وہ رپورٹ جو اپنا انہوں نے صحافیوں نے یا صحافت نے کنڈکٹ کی۔ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ ہاں، ہم نے تو بات کرنی ہے ذائچے کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے مقبول لیڈر ہیں اس وقت، اور کافی عرصے تک وہ مقبول لیڈر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، باقی رہے گی بات یہ کہ پی ایم ایل این وہ بھی مقبول ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ابھی فٹ ورک کام جو ہے وہ اور کرنا پڑے گا۔ سر وہ مقبول ہیں کہ قبول ہیں؟ وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ تو صحافت سے ہیں نا، تو آپ کو کچھ میرا خیال ہے شاید ریلیکسیشنز بھی، ہمیں تو کوئی۔ اچھا اچھا، تو یہ ہے کہ ایسے ہی ہے۔ چلیں، گراف کیا بتا رہے ہیں؟ اب مزید مقبولیت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا عمران خان صاحب کی مقبولیت میں، اور پی ٹی آئی کا بھی یہ اوور آل گراف یہی بتا رہا ہے کہ 2024 ان کے لیے مقبولیت کا سال ہے۔ دیکھیں، انرجی پیٹرنز کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، میں تھوڑا ایلیبوریشن چاہ رہا ہوں کہ مطلب تھوڑا سا اور آپ بریف کر دیں۔ پلینٹس کی جو انرجی ہے اس کو دیکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کس اینگل پہ، کس ڈگری کے اوپر کیا فریکوینسی، کیا ویو لینتھ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ویو لینتھ میچ ہو جاتی ہیں، انرجیز کا پتہ چل جاتا ہے، مس میچ ہوتی ہیں تب پتہ چل جاتا ہے کافی حد تک۔ تو یہ ہے کہ ابھی جو انرجی ہے نا اس کی، سیٹن کی انرجی مس میچ ہے ابھی پی ایم ایل این کے ساتھ، دیگر جماعتوں کے ساتھ، اس کی انرجی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف، بالکل ٹھیک ہے، یا عمران خان کی طرف۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر نہ آپ کا کوئی عمل ہے نہ میرا کوئی دخل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں اگر سوال کرتا ہوں، عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس ہے، کرپشن کیسز میں ضمانت کی درخواستیں دائر ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک تو ضمانت پر الیکشنز میں آپ کو نظر آ رہی ہے انٹری، یا ایٹ لیسٹ الیکشنز کے بعد، یا کب ضمانت ملتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ان کیسز میں آپ کو؟ نہیں صاحب، عمران خان صاحب کا وہ حساب ہے، نظر آؤں یا نہ آؤں تیرے ساتھ ہوں گی میں بھی۔ اچھا، وہ گانا ہے نا ایک بڑا مشہور، تو جہاں جہاں چلے گا۔ کیا بات؟ عمران خان صاحب جو ہے نا الیکشنز میں آپ کو نظر ضرور آئیں گے، مگر یہ ہے کہ اس نظر آنے کا فائدہ اگلے سال ان کو ممکن ہے کہ پہنچتا ہے، نظر آتا ہے۔ الیکشنز میں ظاہر ہے ان کے لوگ ہیں تو عمران خان کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی شاید موقع الیکشنز کے قریب قریب جا کے مل جائے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اس کا امپیکٹ وہ نہیں آئے گا جو 2025 میں آئے گا۔ کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کھمبے کو بھی کھڑا کریں تو ووٹ انہی کو ہی پڑنے ہیں۔ کھمبے کو تو کیا، کینڈیڈیٹس تو خیر انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں، لیکن نشانات علیحدہ علیحدہ ملے ہیں، کسی کو بینگن مل رہا ہے، کسی کو ریکٹ مل رہا ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہی ووٹ پڑنے اور یہ پی ٹی آئی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہو ون کرے گا؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا. اس سے بہت فرق پڑے گا. پی ٹی آئی کی پوزیشن ووٹس کے حساب سے نا ڈاؤن آئے گی. اچھا. ہاں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے دیہات کا ووٹ بھی آپ نے دیکھنا ہے اور جو دوسرے رورل ایریاز ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو وہاں تک پیغام اگر پراپر نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ نہیں پہنچتا وہ نظر آتا ذائقے کے حساب سے نا، تو وہ چیز جو ہے وہ اب پی ٹی آئی نہیں ہے نا. ہم نے تو پی ٹی آئی کو دیکھنا ہے. تو پی ٹی آئی کا اٹ سیلف جو ہے وہ ابھی گروتھ وہ چل رہی ہے. پی ٹی آئی گرو کرتی ہے اس سال مئی جون کے بعد. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ اگلے سال آپ کو فارم کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پراپر طریقے سے پالیٹکس میں فرق پڑے گا. ووٹس میں ووٹس ان کے کم ہوں گے. لوگ جو ہے پراپرلی اویئر نہیں ہو پائیں گے کہ ادھر ایک کنفیوژن ایک میس کریٹ وہی کرنے کی کوشش کی گئی جو وہی ہوا نا. تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ افیکٹ نہیں پازیٹیو آئے گا پی ٹی آئی کو. ہاں، اس سے یہ ہوگا کہ جس وقت وہی ظہور کی بات ہے، جس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو مس مینج ہو گیا کام، ہم نے تو ووٹ کینڈیڈیٹ کو دیا تھا، وہ ووٹ کہیں اور چلا جاتا ہے، یعنی وہ غلطی سے کسی اور جگہ پہ وہ اسٹیمپ کر دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے عوام تو پوچھے گی بھائی ہم نے تو اس کو ووٹ دیا تھا. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ظہور جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہوا نظر آئے گا. عمران خان صاحب اکثر سرپرائزز کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اسٹیٹمنٹس میں انہوں نے باتیں کی. ایک پلان سی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن والے دن آپ کو پلان سی میرا پتہ چل جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سرپرائز کارڈ، کوئی سرپرائز ابھی ہے عمران خان صاحب کے پاس جو وہ دے سکیں؟ عمران خان صاحب کے پاس بہت سارے سرپرائزز ہیں، ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، مگر وہ پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے یا کیا نہیں ہے. ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی، ظاہر ہے وہ سوچتے بہت ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اب وہ سیکھے ہیں بیٹھ کے، جیل میں گئے ہیں، وہ سیکھے ہیں کافی ساری چیزیں. تو یہ ہے کہ ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں ایک کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا، مگر یہ کہ سرپرائز وہ ضرور دیں گے. الیکشن میں عمران خان کا سرپرائز ملے گا؟ ہاں سرپرائز ہوگا، مگر یہ میں نے وہی بات حیران کن سرپرائز ہوگا، کوئی پریشان کن ہوگا، سب پریشان دنگ رہ جائیں گے، یہ کیا ہوگا؟ پریشانی ہم پہلے تھوڑی دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے ہمارے ملک کو ہمیں بچائے. ٹھیک ہے. ہاں حیران کن ضرور ہو سکتی ہے چیز. اچھا، یعنی کہ وہ جیل میں بیٹھے مگر بھی اس کا امپیکٹ یہ نہیں آئے گا کہ وہ حکومت میں آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے، ان کو کہا جائے گا، کہا جا رہا ہوگا کہ جناب یہ کر لیں، یہ کر لیں، ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں. جیسے پہلے بھی 2013 میں یا 2008 میں بھی ان کو کہا گیا تھا، یہ نہیں مانے تھے. ان کو کہا گیا تھا جی اتنی سیٹس لے لیں، وہ نہیں. مگر یہ کہ یہ امپیکٹ جو ہے نا، یہ کوئی اتنا استفادہ نہیں کریٹ کر سکتے. میں اوور آل کنٹری کا تو خیر نہیں پوچھتا، آپ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے آپ کو نظر آتی ہے؟ ہاں جی، وہاں پہ تو کلیئر ہے، ساروں کو پتہ ہے، زمینی حقائق بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا. اور جو نارتھ ہے ہمیشہ عمران خان کو سپورٹ آتی ہے وہاں سے. اچھا، نارتھ کی سائڈ ہے یا ویسٹ کی سائڈ ہے، عمران خان صاحب کی اسٹرانگ ہے. یہ ویسٹ میں آپ دیکھ لیں، انگلینڈ میں رہے ہیں، باہر انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. ٹھیک ہے، ساؤتھ والی ان کا ذائقہ بڑا اچھا ہے. اچھا. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھنا مشکل ہے. اچھا. اور سمجھنا بہت آسان بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کو کمپلیکیٹ کریں گے تو یہ پھر آپ کو کمپلیکیشنز میں لے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ان کے ساتھ سمپل طریقے سے کریں گے، یہ سمپل طریقے سے چلیں گے. عمران خان صاحب پراپر پولیٹیشین بن چکے ہوں. اچھا، بڑی اچھی بات ہے. فیصل واڈا صاحب پرانے ساتھیوں میں سے ہیں عمران خان صاحب کے، ناراضگیاں ہو گئیں، دوریاں ہو گئیں. اب فیصل واڈا صاحب کی ذرا قربتیں ہیں، زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ ایک بیان دے رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کی بکرا منڈی کی طرف بھاؤ لگے گا آزاد امیدواروں کو. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیادہ بلاول بھٹو صاحب بھی نا پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں ان پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں حکومت بناؤں گا اور آزاد امیدوار ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھاؤتا ہوگا اور جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے بک جائیں گے یا پی ٹی آئی میں رہیں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی جمہوریت کا حسن ہی یہ اچھا ہے نا، دنیا کے بازار میں ہر چیز کے لگتے ہیں دام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے کہ یہ پلان تو ایسے ہی ہے، مگر اس سے پہلے وہی والی بات ہے
الیکشنز ہونا ضروری ہے. اچھا الیکشنز ہونے ضروری ہیں. چلیں میں الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو یہ جو لوگ پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کئی لوگ چھوڑ کر گئے نا, اب یہ نئے جو ٹکٹس پہ ان کو دی گئی کھڑے کیے گئے نئے لوگ وہ بھی بک جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ دھوکا ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب کے ساتھ کیا دھوکا ہونا, پاکستان کے ساتھ اوور آل عوام کے ساتھ کوئی معاملہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جس کو وہ قبول نہ کریں. میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں, تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو ابھی میرے پتوں کی میں ایک سائیکل والا بندہ, ہاں سائیکل والے کو بالکل بہت اس نے سائیکل بیچی تھی, بالکل اس کو ٹکٹ دی. عمران خان صاحب کو یاد تھا کہ اس نے میرے جلسہ کروایا تھا سائیکل بیچ کے اپنا. بھٹو صاحب نے بھی بالکل دی تھی سائیکل, بالکل سائیکل والے کو ٹکٹ دے دی تھی. بالکل. یہ جو اس طرح کے کام ہیں عمران خان صاحب کے, یہ پبلک کو ان کے اور قریب لے آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے مقبول لیڈر ہیں اس وقت, تو یہ کہ یہ چیز جو ہے یہ ان کے حق میں جاتی جا رہی ہے, ان کے اوپوننٹس کو سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل وارڈا صاحب تو کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں زرداری صاحب کی تصویر لگتی نظر آ رہی ہے. آپ کو زرداری صاحب صدر پاکستان بنتے نظر آ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کا صحت کا ایشو ہے اس طرح کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, باقی تو باتیں ساری بعد میں ہے نا. ٹھیک ہے, مجھے بہرحال ایسی کوئی چیز نظر تو نہیں آتی, فی الحال تو نہیں نظر آتی, غلط ہو سکتا ہوں, مگر مجھے کیلکولیشن میں فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. سال 2024 مکافات عمل کا سال, زحل کا سال ہے, کارما کا سال, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں مکافات عمل سے مراد جس نے جو بویا وہی کاٹے گا. اور جس نے مکافاتیں کی ہے اس کے ساتھ عمل ہوگا. میرا آخری کوشچن, اور جس نے عمل نہیں کیا اس کا مکافات ہوگا. یہ وہ کام ہوگا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. ہاں یہ وہی بولا ہے, جیسے آپ کے ساتھ آج کل ہوا, ہاں جی آج کل میرے ساتھ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بالکل ایسی ہے. میرا آخری کوشچن ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد کیا ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ اللہ حافظ کر کے پھر ویڈیو ختم ہو جائے گی. جی کہاں جانا ہے, پھر گھروں کو جائیں گے. اچھا جی پلیز. آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو یہ حکومت جو فروری میں بننی ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں, اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, 5 سال پورے کرتی نظر آتی ہے آپ کو یہ؟ کیونکہ آپ کی پریڈکشن ہے, آئی نو کہ آپ کہتے ہیں 2025 میں ایک الیکشن ہوگا, پھر بھی میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ 5 سال یہ حکومت قائم ہے اسی بات پہ, آپ کی 5 سال یہ حکومت پوری نہیں 2025 میں جو حکومت بنے گی نا وہ اپنے 5 سال پورے کر سکتی. اچھا, اس کی 2024 میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا, کیا کریں. اچھا, ایسٹرالوجی تو یہی کہہ رہی ہے, اور غلط ہوگا تو پھر آ کے سوری کر لیں گے, اور اگر صحیح ہوگی تو ادھر سے اپریسیشن تو خیر ملنے کی امید نہیں ہے آپ کو؟ نہیں نہیں سر, مل جائے گی. چلیں آپ کہتے ہیں مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کے اپنے پریڈکشن سنی, ان کے انالیسس سنے, ان کے ویوز سنے, بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز کی الیکشنز کے حوالے سے. اور صدر پاکستان زرداری صاحب فی الحال تو ان کو ذائچے کے مطابق نظر نہیں آتے بنتے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا گراف جو ہے مقبولیت کا, وہ 2024 میں انکریز کرتا نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.